ہی میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، مجھے ضبط و کوب کرنے، مجھے ڈرانے دھمکانے اور جو برا بلا کہا وہاں پہ باقی ٹھیکیدار وہ چشمدید گواہ ہے میرے ساتھ۔ دوسرا ایک یہ ڈرامہ رچایا ہے کہ انہوں نے دفتر، حالانکہ دفتر میں توڑ پھوڑ بھی انہوں نے کی ہے اور میرے ڈالے کو لفٹر سرکاری مشینری کے ذریعے اٹھا کے گیٹ کے درمیان ٹھہرائی ہے۔ پولیس تو پتہ نہیں اب سو رہی ہے یا کیا چکر ہے، آج کل تو سیلفی والے ڈی ایس پیز آ گئے ہیں، اوپر سے بھی ہم نے بار بار رحمان الرحیم۔ میں اپنے میڈیا کے ساتھیوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں حاضر ہوئے۔ تو کل کا جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا CNW کے آفس میں، تو عزب اللہ خان نامی شخص نے ایک ویڈیو وائرل کی ہے کہ تیمور نامی لڑکے نے میرے اوپر تشدد کیا ہے، لیکن یہ جتنے بھی الزامات اس نے لگائے ہیں یہ من گڑت ہے۔ جو بھی یہ باتیں کر رہا ہے بالکل حقائق کے برعکس ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل میں جانا چاہتا ہوں کہ کل جیسے ہی معمول کے مطابق میں کچہری پہنچا ہوں، تو کچہری پہنچتے ہی مجھے عزب اللہ خان ٹھیکیدار، جو اپنے آپ کو صدر کہتا ہے کہ میں ٹھیکیداروں کا صدر ہوں، لیکن صدر ہے یا نہیں ہے وہ بات کی بات ہے، اس نے مجھے بلایا ہے کہ آپ آ جائیں، آپ کے جو 35 لاکھ روپے میرے دینے ہیں وہ میرا مقروض ہے۔ تو میں اس حوالے سے اس کے پاس گیا ہوں کہ عزب اللہ خان آپ میرے یہ پیسے آپ مجھے واپس کر دیں۔ تو اس نے مجھے آفس بلا لیا ہے کہ آپ آ جائیں، آفس آ جائیں میرے CNW آفس میں بیٹھا ہوں۔ تو میں CNW آفس گیا ہوں۔ میں جیسے ہی آفس کے اندر گیا ہوں تو میں نے پتہ کیا ہے، پتہ کرنے پہ یہ معلوم ہوا کہ وہ ایکسین CNW بلڈنگ کے آفس میں بیٹھا ہے۔ اور جیسے ہی میں اندر گیا، وہاں پہ 15 سے 20 ٹھیکیداران پہلے سے موجود تھے۔ عزب اللہ ٹھیکیدار اس نے مجھ سے بات شروع کرتے ہی میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، مجھے ضبط و کوب کرنے، مجھے ڈرانے دھمکانے اور جو برا بلا کہا وہاں پہ باقی ٹھیکیدار وہ چشمدید گواہ ہے میرے ساتھ۔ دوسرا ایک انعام اللہ ایڈوکیٹ تھا، وہ بھی چشمدید گواہ ہے کہ اس نے مجھے یرغمال کرنے اور میرے اوپر یہ لوگ انہوں نے حملہ کیا۔ تو میں نے اپنی ڈیفینس، ظاہری بات ہے میں بھی ایک اس معاشرے کا ایک عام سا بندہ ہوں، میں نے بھی ظاہری بات ہے ڈیفینس کی ہوگی، لیکن اس کے بعد جب میں آیا ہوں، میں نے یہاں پہ رپورٹ درج کرائی، اس کے بعد میں نے اپنی قانونی کارروائی کے لیے اپنے وکلاء کے ساتھ رابطہ کیا۔ میں اپنے وکلاء کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا ہے اور آج ہڑتال بھی کی ہے۔ ابھی تک ان کے خلاف کوئی FIR چارج نہیں ہوئی ہے۔ اس نے اپنا ڈرامہ رچانے کے لیے اپنے آپ کو وہاں ایڈمٹ کر کے اور جو ڈرانے اور دھمکانے کی جو انہوں نے باتیں کی اور اوپر ہمارے اوپر یہ ٹوٹ پڑے، ایسے ٹوٹ پڑے، اگر میں کوئی لانجے یا کوئی ان کو خراب کرنے کی موڈ میں تھا تو میں 1 یا 2 بندوں کے ساتھ وہاں جاتا۔ شاہ صاحب یہ ڈرامہ رچایا ہے کہ انہوں نے دفتر، حالانکہ دفتر میں توڑ پھوڑ بھی انہوں نے کی ہے اور میرے ڈالے کو لفٹر سرکاری مشینری کے ذریعے اٹھا کے گیٹ کے درمیان ٹھہرائی ہے تاکہ ہم کراس FIR کر سکے۔ تو عزب اللہ خان کو کون نہیں جانتا؟ یہاں کا بدنام زمانہ جو کچھ بھی ہے، 10 سالوں میں جو کرپشن کی گئی ہے، جو DI خان کے ترقیاتی فنڈ کو ہڑپ کیا گیا، جس بے دردی کے ساتھ یہاں پہ DI خان کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے، تو وہ تو آلریڈی اس کے خلاف سب تمام ادارے شروع ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ تمام قانونی کارروائی کریں گے۔ تو میں یہی وضاحتی بیان جاری کر رہا تھا کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے، یہ جو الزامات لگا رہا ہے، یہ بالکل بے بنیاد ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ وہ میرا مقروض ہے، اس نے میرے پیسے دینے ہیں، اور جب تک کہ یہ اگر بات کو مزید خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ میں اپنے لیگل ٹیم میری بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے دوسرے بھی وکلاء ہیں، وہ اس حوالے سے شروع ہے۔ تو یہ جتنے بھی باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل بے بنیاد ہیں، اور اس حوالے سے آج صبح سے ہمارے DI خان کے مشران، ہمارے اپنے مشران مذاکرات کے حوالے سے شروع ہیں۔ تو مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے ہمیشہ کے لیے، اگر وہ اس تنازع کو حل کرنے میں سنجیدہ ہے تو ہم بھی پختون نان وائلنس فلاسفی کے پیروکار ہیں، عدم تشدد کے ہم پیروکار ہیں، ہم عدم تشدد چاہتے ہیں، ہم تشدد کے خلاف لوگ ہیں، امن کے چاہنے والے لوگ ہیں۔ تو ہمارے مذاکرات کے لیے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ پہ الزام لگایا گیا ہے، وہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے عزب اللہ خان کی طرف سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اسلحہ لے کر وہاں پہنچے تھے، جبکہ وہ جو بتا رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈنڈے سے ضرب و کو کیا گیا ہے۔ تو اسلحہ اور ڈنڈے میں فرق آپ کیسے اس کو ظاہر کریں گے؟
یہ تو بالکل وہی بات ہے جو میں نے پہلے ہی سٹارٹ میں کی ہے کہ بالکل یہ غلط بیانی کر رہا ہے، بالکل بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے. یہ کم از کم 15 سے 20 بندے تھے اور انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا ہے. اب میں ایک بندہ تھا اور میرے ساتھ دوسرا وکیل تھا، حالانکہ مسئلہ تو میرا اور اس کا تھا نا، اس وکیل کا بھی نہیں تھا. وہ وکیل کو بھی تمام وکلاء کے پیچھے انہوں نے گالیاں گلوچ دیے اور جو ڈرانے اور دمکانے کی جو انہوں نے باتیں کی اور اوپر ہمارے اوپر یہ ٹوٹ پڑے ایسے ٹوٹ پڑے. اگر میں کوئی لانجے یا کوئی ان کو خراب کرنے کی موڈ میں تھا تو میں ایک یا دو بندوں کے ساتھ وہاں جاتا. شاہ صاحب سمجھدار بندے، آپ کسی شہری کے یہاں کے شہری ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انسان اللہ نہ کرے کسی کو بھی یہ مشورہ میں نہیں دیتا کہ کوئی آ کے یہاں پہ لانجے کرے، ماحول خراب کرے. لیکن میں تو ایک عام شہری بحیثیت عام بندے کی، یا جس طرح عام معاشرے میں ہوتا آ رہا ہے کہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے انسان جاتا ہے، ان کے ساتھ بات کرتا ہے، تو میں تو بات کرنے کے لیے گیا تھا. دو بندے تھے ہم اور 15 سے 20 بندے تھے، اور انگوٹھی یہ رنگ بتا رہا ہے کہ میرا یہ فلانا فنگر میرا فریکچر ہو گیا ہے. یہ غلط بیانی کر رہا ہے، یہ ڈرامے کر رہا ہے، ڈرامے باز ہے. خود جیسے ہی یہ معاملہ بنا، ہم فوراً گئے ڈی پی آفس، اس کے بعد ہم گئے ایس ایچ او کے پاس. اس دوران یہ آئے ہیں، انہوں نے ایکس این سی این ڈبلیو کے کمرے میں توڑ پھوڑ کی ہے اور کراس ایف آئی آر کرنے کے لیے تاکہ ہمارا ایف آئی آر کراس ہو جائے. انہوں نے ایکس این سی این ڈبلیو کے کمرے میں توڑ پھوڑ کی ہے اور کراس ایف آئی آر کرنے کے لیے تاکہ ہمارا ایف آئی آر کراس ہو جائے. ان کے اوپر ہم ایف آئی آر کر دیں کہ بھئی یہ توڑ پھوڑ انہوں نے کی ہے، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. پولیس سے کیا توقعات ہے آخری میں یہ بتا؟ پولیس تو پتہ نہیں اب سو رہی ہے یا کیا چکر ہے. آج کل تو سیلفی والے ڈی ایس پیز آ گئے ہیں. اوپر سے بھی ہم نے بار بار ریکویسٹ کیا کہ آپ لوگ انویسٹیگیشن کریں. آئے روز وکلاء کے ساتھ یہاں پہ مسئلے مسائل بن رہے ہیں، تو اگر یہ وکلاء کے ایک کریم آف دی سوسائٹی کے ساتھ اگر اس طرح آئے روز ہوگا تو عام بندی کے ساتھ کیا ہوگا. تو ہم بار بار ہم نے افسران بالا کے ساتھ بھی رابطہ کیا، لیکن ان کی طرف سے کوئی سنوائی نہیں ہوئی. تو ہم ہر قانونی راستہ اپنائیں گے. تو میں اپنے یہاں کی جتنے بھی ڈی ایس پیز ایس ایچ اوز ہیں، میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جلد از جلد اس کی انویسٹیگیشن کو پورا کریں اور اصل حقائق کو منظر عام پر لائیں. ہم ایک شریف لوگ ہیں، ہم یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم امن کے چاہنے والے لوگ ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم ترقی پسند لوگ ہیں. تو اس نے جو ڈرامہ کیا ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ میرا مقروض ہے. ہاں اگر یہ معاملات کو حل کرنے میں سنجیدہ ہے تو ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں.